الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی کل کی کلاس میں پڑھا تھا کہ قیامت والے دن کس طریقے سے لوگ اٹھیں گے اور ایک آواز کی طرف چلیں گے، ٹھیک ہے، اور سب کی آوازیں جو ہے وہ پست ہو جائیں گی اللہ کے آگے، کوئی کچھ نہیں بول پائے گا اور کوئی بھی شخص کسی کی سفارش نہیں کر پائے گا مگر جس کو اللہ اجازت دے اور جس کے لیے اجازت دے۔ دونوں باتیں ضروری ہیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ سفارش کی اجازت دے اور پھر جس کے لیے دے اجازت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اور اللہ کا علم پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے، ٹھیک ہے، اور اللہ ہمیشہ قائم و دائم رہنے والا ہے، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے قیامت والے دن بوجھ اٹھایا ہوا ہوگا، چاہے وہ گناہ کا ہو، شرک کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے کل پڑھا تھا خاص کر سفارش اور رشتہ داروں سے صلح رحمی کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ اور جو شخص عمل کرے گا نیک جبکہ وہ مومن ہو تو نہیں وہ ڈرے گا نا انصافی سے اور نہ حق تلفی سے۔ یعنی کہ جو شخص نیک عمل کرے گا اور جبکہ وہ مومن ہو، تھوڑا غور کرو اس آیت پہ کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس جو بھی نیک عمل کرتا رہے ختم اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے، نہیں، قبولیت کی شرط ہوتی ہے۔ اللہ کے یہاں شرط ہے کہ مومن ہونا چاہیے بندے کو، شرک سے پاک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہونا چاہیے، کفر سے پاک ہونا چاہیے۔ جو گناہ کبیرہ ہے اگر وہ کر بھی بیٹھے کبھی تو غلطی سے، تو توبہ استغفار اس کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے یہاں شرائط ہیں نیک عمل کو قبول ہونے کی۔ ایسی بہت سی قرآن میں آیتیں ہیں اور احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ قیامت والے دن اتنے لوگ نیک عمل لے کر آئیں گے پہاڑ کے برابر، اور اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دے گا دھواں بنا کر، جیسے روئی کا گالا یا ریت کے ذرے ہوتے ہیں نا، یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اڑا دے گا۔ کیوں؟ یا تو ان میں توحید نہیں ہوگی، وہ شرک پر ہوں گے، کفر پر مرے ہوں گے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کسی کے حق کھائے میں ہوں، جیسے خاص کر وراثت ہو گیا، امانت میں خیانت ہو گیا، چغلی، غیبت، بہتان ہو گیا۔ یہ سارے وہ گناہ ہیں کہ آدمی کے عمل ضائع ہونے والے ہوتے ہیں۔ ریاکاری کتنا بڑا عمل ہے، شرک ہے، شرک، یہ چھوٹا شرک ہے ریاکاری، شرک اصغر اس کو کہا گیا حدیث میں۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بھی عمل دوسرے کو دکھانے کے لیے کرنا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے آج کل، کسی کے یہاں کوئی جاتا ہے گفٹ لے کے، کوئی مٹھائی لے کے، تو سب یہ کوشش کرتے ہیں سب کے سامنے دو، سب دیکھیں ذرا تعریف کریں۔ کوئی لفافہ شادی میں تو ذرا سب کے سامنے دو، کھولے تو تعریف کریں، اور بیٹھ کے بیچ میں گا رہے ہوتے ہیں ہم نے تو فلاں کیا راشن ڈلوایا تھا، ہم نے تو یہ کام کیا تھا، ہم نے تو اس کے بچوں کا ایڈمیشن کرایا تھا، ہم نے تو بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، ہم نے تو وہ مسجد تعمیر کرائی تھی۔ یہ سارے عمل ضائع، ختم، زبان سے نکلا انسان کی لوگوں کے آگے، اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ کلیم نہیں کر سکتا عمل۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دے گا اس کو کہ یہ دیکھو کہ تم نے دنیا میں اس وقت یہ کہہ دیا تھا اور لوگوں سے اپنی تعریف وصول کر لی تھی۔ تمہیں پتا ہے شہید کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، اور شہید جو ہے ایسا شہید کہ خون بہہ رہا ہوگا، لیکن اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیری یہ خواہش تھی کہ تو شہید ہو تاکہ لوگ تجھے بہادر کہہ سکیں، تیرا نام زندہ رہے۔ سوچو، اس نے اپنی جان گنوا دی، اللہ نے قبول نہیں کیا عمل کو۔
اس نے اپنی جان دین کے لیے لگا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا درجہ نہیں پا سکا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کو بے شک چھوٹا عمل کرو لیکن اخلاص چاہیے، عمل چھوٹا ہو لیکن اللہ کو اخلاص چاہیے، اس میں کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ آپ نے ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اخلاص ہونا چاہیے، اور عمل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ اگر سیدھے ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہیں تو الٹے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے اعمال، اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، کہ لوگوں کے آگے بتا رہے ہوتے ہیں ہم نے فلاں کے ساتھ یہ احسان کیا، دیکھو اس نے ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کیا، ہم نے اس کے اوپر یہ احسان کیا، اس کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، ہم نے دیکھو یہ احسان کیا، اس نے ہمارے گھر پہ آ کے ہمیں ذلیل کیا، تو آپ نے اپنے عمل ضائع کر دیے۔ وہ کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے۔ جب ہی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے نیک عمل کیے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہوئے، ساتھ میں اللہ سے ڈرنے والے ہوئے، تقوی اختیار کرنے والے ہوئے، تو فلا یخافو، کہ نہیں وہ ڈرے گا نا انصافی سے اور نہ حق تلفی سے، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہ نا انصافی کرے گا، جو اس نے عمل کیے ہوں گے اللہ پورا بدلہ دے گا، رتی برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا، اور نہ اس کی حق تلفی کی جائے گی، اس کو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اور جنت میں دے گا جو واقعی اس کا حقدار ہے۔ وہاں اللہ کمی نہیں کرے گا، اور وہاں کون سی کمی، وہ تو اللہ خزانوں سے دے رہا ہے اپنے۔ یہ شرط اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ نیک عمل کے ساتھ مومن ہونا، متقی ہونا ضروری ہے، توحید پر رہنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ مومن ان کا لفظ ہے، اور اس مومن کی تعریف جو ہے پورے قرآن اور حدیث میں اٹھا کر پڑھ لو، تفسیر اور تشریح، ترجمہ، سب کچھ، یہ جو میں نے خلاصہ بتایا یہی ہے۔ متقی، پرہیزگار، کفر سے دور رہنے والا، شرک سے دور رہنے والا، کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والا، یہ سارے بہت سارے اس میں جو کل کبیرہ گناہ بتائے تھے، 7 ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں جو کل میں نے بتائے تھے، اس کے بارے میں بتایا یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے، یہ ہلاک کر دیں گے آدمی کو، جتنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں، حج ہوں، عمرے ہوں، قربانی ہو، کچھ بھی ہو، شہادت ہو، ایون پوری مسجد بندے نے تعمیر کری ہوئی ہو، لوگوں کے گھر اس نے راشن سے بھرے ہوئے ہوں، ضائع ہو جائے گا۔ اب بات یہ آئی ہے تو تمہیں میں ایک حدیث سناتا ہوں، سننا غور سے، سننا غور سے، صحیح بخاری، حدیث کی مسترد ترین کتاب، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے عبداللہ بن جدان کو اس کی نیکیاں فائدہ دیں گی کیا؟ اب رکو میں تمہیں بتاتا ہوں آگے حدیث سنانے سے پہلے کہ عبداللہ بن جدان تھا کون۔ عبداللہ بن جدان امیر ترین آدمی تھا، عبداللہ بن جدان ہر سال ذی الحج میں 1000 اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا۔ اس کی نیکیاں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ذرا تولنا اس کی نیکیوں کو، ہر سال 1000 اونٹ، آج کل کے کروڑ روپے بنتے ہیں، ہر سال جتنے حاجی آتے تھے سب کو نیا جوڑا دیتا تھا وہ۔ دوسری نیکی، کتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کا گھر کا طواف کرنے آ رہے ہیں، حج کرنے آ رہے ہیں، عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن جدان کی جو دیغ ہے وہ اتنی بڑی تھی کہ جب ہم بچپن میں کھیلتے تھے اس کی دیغ کے سائے کے اس اندر ہم آرام کرتے تھے، اس کا جو سایہ ہوتا تھا دیغ کا، اور 24 گھنٹے اس میں کھانا بنتا رہتا تھا۔ کسی مسافر کو بھی اجازت نہیں تھی کہ بغیر کھانا کھائے جائے وہاں سے۔ جتنے قافلے مسافر سفر میں اگر کھانا کھلاؤ کسی کو، ایک بندے کو بھی، تو اس کا جو اجر ہے اجر عظیم ہے کسی مسافر کو کھانا کھلانا۔ اور عبداللہ بن جدان نے راستے میں 24 گھنٹے کے لیے دیغ لگائی ہوئی تھی کہ جو قافلہ بھی جائے اور جتنا بڑا قافلہ ہو، آئے جائے، مفت کھانا فری میں کھائے۔ جب عرب، ہم نے پڑھا ہے نا کہ اسلام سے پہلے وہ لوگ لڑکیوں کو پیدائشی جو لڑکی پیدا ہوتی تھی تو وہ زندہ درگور دفن کر دیا کرتے تھے،
عبداللہ بن جدعان کو پتہ لگتا تھا تو وہ گھر جاتا تھا اس کے جو لڑکی زندہ درگور کرتا تھا اور اس سے کہتا تھا تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا تیرے گھر لڑکی پیدا ہوئی ہے، تاکہ میں اس کی پرورش کرتا، میں اس پہ خرچہ کرتا، میں اس کو پالتا اور اس کو بڑا کرتا، تو نے کیوں دفن کیا اسے؟ یہ کوئی کم نیکی ہے؟ یہ صرف ابھی اس کی وہ نیکیاں بتا رہا ہوں میں کہ ایک ایک نیکی کا اگر حساب لگاؤ تو ٹاپ کلاس نیکیاں ہیں کہ اگر کسی کو مل جائیں تو اس کا کیا حال ہو، نیکیوں کے پہاڑ اس کو کتنے ملیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 22 سال کے تھے، نبوت سے پہلے کی بات ہے، عبداللہ بن جدعان کے گھر ہر سال ایک حلف الفضول ہوا کرتا تھا، ایک محفل لگتی تھی اور تمام عرب کے بڑے اور اچھے اور عزت دار لوگوں کو بلایا جاتا تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوتے تھے، اور عرب کو کیسے ترقی دی جائے، کیسے ڈیولپمنٹ کری جائے، کیسے روڈیں بنانی چاہیے، وہاں پہ ترقی کے کیا کام کرنے چاہیے، کیسے بچوں کی تعلیم کو تربیت کا انتظام کرنا چاہیے، یہ سب وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں شامل ہونا بہت اچھا لگتا تھا کہ وہ عرب جو ایریا ہے نا پورا، اس کی ترقی کی بات کرتا تھا کہ باہر کے لوگ حملہ نہ کریں، کیسے ہم بچاؤ کریں گے اپنا۔ یہ اس کی وہ نیکیاں ہیں کہ اگر کسی کے نام اعمال میں رکھ دو تو کیا نام اعمال ہو جائے گا اس کا۔ اس شخص کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں اسے فائدہ دیں گی؟ اس کے دسترخوان اتنے وسیع ہوا کرتے تھے کہ ان کو لگانے کے لیے ہزاروں آدمی لگانے کے لیے چاہیے ہوتا تھا۔ جب لوگ بیٹھتے تھے تو دور تک نگاہ جاتی تھی، لوگ ہی لوگ نظر آتے تھے جو عبداللہ بن جدعان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک غریب کو اگر کھانا کھلاؤ تو بہترین آدمی ہے وہ، حدیث میں آتا ہے، اگر ایک کو بھی کھلا دو۔ میں بات کر رہا ہوں عبداللہ بن جدعان کا، جو ہر سال، ہر مہینے، ہر روز، ہر وقت جس کی دیگیں چڑھی رہتی تھی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں پوچھا اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ کیا اس کی نیکیاں اسے فائدہ دیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں عائشہ، اس کی کوئی نیکی اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس نے اللہ سے توبہ ہی نہیں کری اپنے گناہوں کی۔ یہ پڑھ لو، حدیث میں ہے۔ کہاں ہے وہ عمل صالح؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ عمل صالح، آگے اسی لیے فرما دیا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ مومن ہونا ضروری ہے، کہ شرک اور کفر سے بچے اور اللہ سے اپنے توبہ استغفار کرتا رہے گناہوں کی۔ عبداللہ بن جدعان جیسا بندہ آج اٹھا کے دکھا دو کون ہے؟ میری نظر میں تو ابھی کوئی بھی نہیں ہے ایسا کہ کوئی اکیلا بندہ تمام حاجیوں کو کھانا کھلائے مفت، تمام حاجیوں کو کپڑے دے، تمام حاجیوں کے سارے خرچے اٹھائے۔ کون ہے؟ ابھی کوئی بھی نہیں۔ ایسا نیک بندہ تھا وہ۔ عمل دیکھو اس کے نیکی کے کتنے ضائع ہو گئیں نیکیاں۔ تو بھائی ہمیں سیکھنا ہے قرآن سے، ہمیں وہ معیار لے کر آنا ہے اپنی نیکیوں کا جو اللہ کو چاہیے۔ من موجی نیکیاں نہیں چلیں گی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم من موجی جو ہے نا، ہم نے خود سوچا ہوا ہے کہ کون سا گناہ بڑا ہے۔ ہم سب سے بڑا ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ میں نے دیکھا ہے کہ ہر انسان نے گناہ کا اپنا معیار بنایا ہوا ہے۔ کسی کے نزدیک اس نے گالی دی، بس سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ کسی کے نزدیک فلاں کر دیا، سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ کسی نے اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا، سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ کسی نے اپنی بہن کو مار دیا، سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ کسی نے کچھ کر دیا، سب سے بڑا گناہ یہی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث سے لینا چاہیے ہمیں کہ سب سے بڑے گناہ کیا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس نے مسلمان ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے شرک اگر کیا، وہ اس سے بھی بدتر ہے کہ جو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، کیونکہ شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہم نے اپنا ایک معیار بنایا ہوا ہے، اللہ کا ایک اپنا معیار ہے۔ بات ساری یہ ہے۔ خیر آتے ہیں ٹاپک کے اوپر کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ ہمیں اس حدیث سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ ویسے بڑا غفور الرحیم ہے، انسان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا اللہ اگر توبہ استغفار کرو، اگر وہ مومن ہے۔ لیکن اگر اللہ پکڑنے پر آئے تو 100 حج کیے ہوئے، 200 عمرے کیے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ قربان کیے ہوئے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دسترخوان پہ کھانا کھلائے ہوئے نیکیاں اللہ ضائع کر دے گا۔
ہمیں معیار اپنے آپ کا، اپنی ذات کا، اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا وہ معیار بنانا ہے کہ جو اللہ کا معیار ہے، خالص. ٹھیک ہے؟ اور پھر وہاں اس کے ساتھ نہ ناانصافی ہوگی کوئی، نہ اس کی حق تلفی ہوگی. یہ ہے اس آیت کی صحیح تشریح انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں اگلی آیت کی طرف انشاءاللہ. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا. اور اسی طرح ہم نے نازل کیا اس قرآن کو، قرآن عربی، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اس میں وعیدیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یا پیدا کر دے قرآن ان کے لیے نصیحت. یہ لفظی ترجمہ تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح ہم نے نازل کیا یہ قرآن عربی میں. دیکھو قرآن کو عربی میں نازل کرنے کا ایک مقصد ہے. ایک تو یہ کہ عربی جو ہے نا وہ ایسی زبان ہے کہ دنیا کی بہت ساری زبانوں میں عربی کے لفظ آتے ہیں، اور ایک بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے عربی. اور عربی ایسی زبان ہے جو ماڈرنائز طریقے سے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے. یہ علم صرف اور علم نحو جب ہم پڑھیں گے نا، علم بلاغہ جب ہم پڑھیں گے، تو ہمیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ عربی کس قدر بڑی زبان ہے. اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں ایک سمجھانے کے لیے. ٹی وی یعنی ٹیلی ویژن، ٹھیک ہے؟ ٹیلی ویژن انگلش کا لفظ ہے، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. عربی میں اس کو تلفاظ کہتے ہیں، تلفازن. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے عربی جو ہے نا، اردو میں کچھ نہیں کہتے، لیکن ایسے بے حساب الفاظ ہیں. عربی اپنے اندر وہ سمیٹ لیتی ہے سب. ٹھیک ہے؟ تو قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ یہ سمجھنے میں آسان ہو اور سمجھانے میں آسان ہو. آگے آ رہا آیت میں، اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی اس میں وعیدیں. اللہ تعالیٰ نے وعیدیں، ڈر، خوف، وارننگیں، یہ سب بار بار بیان کی ہیں. پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک اللہ تعالیٰ کی وعیدیں اور نصیحتیں ہیں اس میں. کیوں؟ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں یا پیدا کر دے قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت. اللہ تعالیٰ نے اس میں وارننگیں اور وصیتیں یا نصیحتیں اس لیے نازل کی ہیں کہ دو باتیں ہیں، یا تو لوگ متقی اور پرہیزگار بن جائیں، ٹھیک ہے، یا کم سے کم وہ نصیحت تو حاصل کریں اس سے. قرآن پورا اٹھا کے پڑھ لو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دی ہیں وہ ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، اور ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے. ایک مثال دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہ آیت قرآن میں 79 بار آئی ہے. 79 بار اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہ اے لوگو جو ایمان لاؤ، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے اور کسی کام سے رکنے کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ وعیدیں، یہ نصیحتیں ہیں 79. اس 79 کے علاوہ بھی جتنے بھی قرآن میں امر کے صیغہ استعمال ہوئے ہیں. صرف کی بات بتا رہا ہوں، علم صرف کی امر کا صیغہ ہوتا ہے ایک، جس کو ہم کہتے ہیں حکم یا آرڈرڈ سینٹینس، جس میں کوئی آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کو امر کا صیغہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو جتنے بھی امر کے صیغے ہیں وہ ساری نصیحتیں ہیں، وعیدیں ہیں. وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یقیناً کوئی سزا سنائی ہے، اور اگر کوئی سزا سنائی ہے تو سزا سنانے کے بعد اللہ کا اسلوب رہا ہے قرآن میں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کا ذکر کیا ہے.
پورا قرآن اٹھا کے پڑھ لو، جہاں اللہ تعالیٰ نے اگر کسی بات کی سزا سنائی ہے تو فوراً اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اگر گناہ ہو جائیں تو توبہ کر لو۔ یہ ہے اللہ غفور الرحیم کی شان، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن عربی میں اس لیے نازل کیا گیا کہ سمجھنے میں آسان ہو، پڑھنے میں آسان ہو، عمل کے لیے ہمیں چیزیں معلوم کرنے میں آسان ہو، اور ہم اس سے نصیحتیں حاصل کریں، اور وہ نصیحتیں جو ہم حاصل کریں وہ آگے پہنچائیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی قرآن کے بارے میں اگلی آیت آ رہی ہے انشاءاللہ، وہ پڑھتے ہیں۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ چنانچہ بلند تر ہے اللہ بادشاہ برحق، اور نہ آپ جلدی کریں قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی، اور آپ کہیں اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں۔ اب جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بلند تر ہے اللہ بادشاہ برحق، اللہ جو ہے وہ بلند ہے، اور اللہ کی طرف سے نصیحت آئی ہے، یہ وحی آئی ہے قرآن۔ بلند کا مطلب ہے استوا علی العرش ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔ عرش کی ڈیٹیل میں الحمدللہ بتا چکا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور نہ آپ جلدی کریں قرآن پڑھنے میں اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف اس کی وحی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خصوصیات بتائیں، پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ فتح الباری اگر کتاب پڑھو، اور صحیح بخاری میں بھی وہ حدیث آتی ہے، اس کی ڈیٹیل فتح الباری میں ہے کہ جب جبریل امین وحی لے کر آتے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل امین کا طریقہ کار یہ تھا جب قرآن کی کوئی آیت لے کر آتے تھے نا تو وہ تلاوت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تیز تیز تلاوت شروع کر دیتے تھے کہ کہیں بھول نہ جائے، نہیں جلدی یاد کرنے کے چکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز تلاوت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ جلدی جلدی یاد ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ والی آیت اتاری، یہ اس کا شان نزول ہے، یا وجہ تسمیہ جو بھی سمجھ لو، شان نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی آیت کا، یہ اس کا شان نزول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ پوری کی جائے آپ کی طرف بات اس وحی کی، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قیامہ میں کہ اس قرآن کا آپ کو یاد کرا دینا اور اس کا بیان کروانا یہ ہمارے ذمہ، ہم کروائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کری تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا جلدی جلدی پڑھنا، پھر وہ پوری وحی سنتے تھے جبریل امین سے، اور پھر اس کو وہ دہراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ان کا حافظہ ماشاءاللہ زبردست کر دیا تھا کہ وہ پوری دہرا لیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا ان کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی کہ کہیں ایسا نہیں ہو کوئی چیز بھول نہ جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی کہ اللہ نے فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں، یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فتح الباری میں پوری ڈیٹیل ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ پھر وہ رک گئے تھے۔ یہ اس آیت کے بارے میں۔ اگلی چیز کی طرف آ جاؤ، یہ تو ہوئی وحی۔ اب ذرا ذہن میں رکھنا میں جو چیز کی طرف آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا، نصیحت کا ذکر کیا، وحی کا ذکر کیا، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اس کا ذکر کیا، آپ جلدی نہ کریں، سارا جو ہے نا ذکر قرآن حدیث وحی اسی کا چل رہا ہے سارا۔ اور فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آگے، وَقُرْ رَبِّ، کہ آپ کہیے اے میرے رب زدنی علما، کہ میرے علم میں اضافہ فرما دیجیے، یہ دعا کیجیے۔ پہلی آیت یہ دیکھو یہ ہے کہاں پہ، کن آیتوں کے ساتھ آ رہی ہے، یہ ساری ان آیتوں کے ساتھ آ رہی ہے جس میں قرآن اور حدیث کا علم ہے، وہی علم وحی۔ اصل میں جو علم ہے نا وہ قرآن اور حدیث ہی ہے۔ رب زدنا علما کا مطلب یہ ہے اللہ میرے علم میں اضافہ کر، یہ دعا ایک تو ہمیں کرنی چاہیے، قرآن کی آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے نا یہ صرف اور صرف دلالت کرتی ہے یا اشارہ کرتی ہے وحی کے علم کی طرف، کہ وحی کا جو علم ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس پہ حدیث بھی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم ہے قرآن اور حدیث کا۔
اور قرآن اور حدیث یہ علم ہے. باقی دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ فنون ہے. فن، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، انجینئرنگ، سائیکالوجی، سوشولوجی، کمپیوٹر، آئی ٹی، ایسٹرونومی، ٹھیک ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، روبوٹکس ہو گئی، پھر پی سی بی، پرنٹڈ سرکٹ بورڈز ہو گئے، یہ جتنی بھی چیزیں آتی ہیں یہ ساری کے ساری فن ہے، فنون ہے، یہ علم نہیں ہے. علم جو ہے پوری دنیا میں وہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے قرآن اور حدیث بس. اور یہ آیت جو ہے نا یہ صرف اسی علم کے بارے میں آئی ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. آپ یہ حاصل کریں، اس کے ساتھ دنیا کا فن جو چاہے حاصل کریں. لیکن یہ غلط ہے کہ آپ قرآن کی اس آیت کو آپ دنیا کے فنون پہ لگا کے اگر کوئی کہے میں تو کمپیوٹر میں ماسٹرز کر رہا ہوں کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میرے علم میں اضافہ کر. یہ آیت جو ہے نا یہ آئی ہے وحی کے بارے میں. ہاں وہ علم حاصل کرنے سے قرآن و حدیث منع نہیں کرتے، لیکن اس علم کی اہمیت، اس فن کی اہمیت اس علم کے بعد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سناتا ہوں، اسی پر علم پر ایک دعا کیا کرتے تھے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں. ہر ایسے علم سے، یعنی قیامت والے دن جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ مجھے بتا دو دنیا میں ایسا کون سا علم ہے قیامت والے دن جس کا فائدہ ہونا ہے؟ اس حدیث سے تمام سوالوں کا جواب مل جائے گا، اس آیت کا جواب مل جائے گا. اس حدیث سے وہ علم دنیا کا مجھے بتا دو کون سی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے جو قیامت والے دن فائدہ دے گا. کوئی بھی علم نہیں ہے سوائے اس قرآن اور حدیث کے. نہ فزکس، نہ کیمسٹری، نہ سائنس، نہ کمپیوٹر، نہ بایولوجی، نہ سائیکولوجی، نہ سوشولوجی، آئی ٹی، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، اسپیس، جو بھی XYZ علم ہے قیامت والے دن فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، کہ اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، یعنی قیامت والے دن جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کسی بھی فن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف فائدہ جو ہے وہ نفع دینے والا علم قرآن اور حدیث ہے. تو ہمیں قرآن اور حدیث حاصل کرنا چاہیے، یہ علم روزانہ ایک ٹائم دینا چاہیے. اس کے بعد ہم یقیناً پڑھیں، اچھی بات ہے، ہم اسلامی معاشرے کو، مسلم ملک کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے روزگار کے لیے ہم کوئی علم حاصل کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. لیکن ٹاپ پرائیورٹی جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کو ہونا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں اتنی موٹی موٹی فائنانس، فزکس، کیمسٹری کی، اکنامکس کی، سائیکالوجی کی، سوشولوجی کی یونیورسٹیوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں کہ اس کا وزن اگر کرو 2 کلو کی، 3 کلو کی ایک ایک کتاب ہے. وہ کسی گھروں میں جاؤ تو شیلف میں بے حساب کتابیں رکھی ہوتی ہیں، جاؤ تو انگلش میں لوگ کہتے ہیں اوہو اتنا پڑھا لکھا، اتنے پڑھ رہے ہیں، یہ PhD کر رہا ہے، یہ MPhil کر رہا ہے، ایسی ایسی کتابیں اس کی ہم نے دیکھی. اور افسوس کہ 30 پارے جو ہے نا وہ نہیں سمجھتے ہیں تفسیر کے ساتھ اور پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ایسے جو کر رہے ہیں، میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو نہیں کر رہے، اور وہ میجورٹی ہے. ہم اکثریت کو کاؤنٹ کرتے ہیں، تو میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ایسے لوگ بننا، ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے حافظ قرآن عالمائے ہیں، عالم ہیں کہ جو PhD کوالیفائڈ ہیں. میرے اپنے کتنے جاننے والے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے عالم انگلش میں، عربی میں لیکچر دیتے ہیں اور PhD کوالیفائڈ ایسے ہیں. اللہ نے نوازا ہے، انہوں نے علم حاصل کیا، قرآن و حدیث کا کمپلیٹ علم حاصل کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے ماسٹرز، MPhil، PhDs کری، اور یونیورسٹیوں میں آج لیکچر آ رہے ہیں اور بہترین لیکچر دیتے ہیں. تو منع نہیں کرتا، لیکن ہمارے یہاں سسٹم الٹا کر دیا لوگوں نے کہ جو پہلے علم حاصل کرنے کا تھا اس کو سائڈ پہ چھوڑ دیا ہے، وہ ڈال دیا ہے مولویوں کے، وہ کہ بس جو داڑھی والے ہیں یا مولوی ہیں بس وہ حاصل کرتے رہیں، ہم جو ہے نا بس وہ یونیورسٹی اور یہ اور ماسٹرز، MPhil، PhD، روزگار، بزنس، ٹور، ورلڈ ٹور، اور آج یہ وزٹ، لائف اسٹائل، اسٹیٹس، اور ہمارا کام یہ ہے. یہ چیز غلط ہے.
یہ قرآن سب کے لیے ہدایت کے لیے آیا ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں آیا۔ تو بہرحال میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ علم حاصل نہیں کرتے اور صرف دنیاوی علوم میں پڑھے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے قرآن پاک سے پڑھا ہے ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ہمیں قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح تو نے دنیا میں ہم سب کو یہ قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، سننے والوں میں شامل فرمایا ہے اور یہاں جمع کیا ہے، یا اللہ قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہمیں اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ اے اللہ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں سب کے گناہوں کو بخش دے اللہ، اور سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو، ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ اے اللہ ہماری موت اس حال پہ آئے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ اے اللہ ہماری موت اس حال پہ آئے کہ آپ ہم سے بہترین طرز پر راضی ہوں۔ اے اللہ ہماری موت اس حال میں آئے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی بھی گناہ نہ ہو میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو ہماری دعاؤں کو اور عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے۔ اے میرے اللہ ہم ہر ایسے کاروبار اور نوکری سے، ہر ایسے ملک میں جانے سے اور ہر ایسی بیماری، ڈر اور خوف سے تیری پناہ میں آتے ہیں اللہ، جس سے ہم تیرے قرآن یا تیری مساجد سے دور کر دیے جائیں میرے اللہ۔ ہماری موت بھی اس حال میں آئے اللہ کہ ہم قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل ہوں۔ ہماری موت اس حال میں آئے اللہ کہ ہم قرآن پاک سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں میرے اللہ۔ اے میرے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں، ہماری زندگیوں اور صحت میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجیے اور اس میں اضافہ فرما دیجیے۔ اے اللہ تو آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجیے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ داروں کو اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاعۃ نقمتک وجمیع سخطک ولم اکن بدعائک رب شقیا، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔